لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ خالق ارض و سما نے مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، لیندے تو چڑھدا اور دکھن تو پہاڑ، آسمان دی چھت دے تھلے مختلف قسم دی مخلوق تخلیق فرمائی اور اس انسان نو اپنی قدرت دا شاہکار بنایا۔ پھر اس انسان نو اپنی ذات تو متعارف کران واسطے ایک ایسا مخصوص طبقہ اور ایک ایسی پاکیزہ جماعت منتخب فرمائی جو انبیاء اور رسول دی جماعت ہے۔ مختلف اوقات میں اقوام عالم دی طرف بڑے بڑے عظیم الشان، رفیع الشان نبی اور رسول مبعوث کیتے گئے۔ یہ سلسلہ چلدا چلدا سید العالمین تک پہنچا۔ اس سلسلہ دی ابتدا سیدنا آدم تو ہوئی اور اس سلسلہ نبوت اور رسالت دی انتہا سید العالمین تے ہوئی۔ پوری مخلوق نو اپنی ذات تو متعارف کران واسطے رب العالمین نے آسمان تو ایک نسخہ کیمیا نازل فرمایا۔ وہ کتاب آپ نے پھر انہاں لوگاں آپ پڑھائی، اول تو لے کے آخر تک اس کتاب نو پڑھنے والے پھر ایک بہترین جماعت تیار ہوئی۔ اس کتاب دی ابتدا آپ تو ہوئی غار ہرا چوں اس قرآن حکیم دی ابتدا ہوئی اور پہلی وحی الہی آپ تے نازل کی دی گئی۔ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل اس طرح کہو، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی الہی ہے. مکی زندگی اور مدنی زندگی 23 سال دی نبوت دی زندگی یہ قرآن حکیم 23 سال وچ نازل کیتا گیا. غار ہرا جو ابتدا ہوئی اور عرفات دے میدان وچ ایدی تکمیل دا اعلان کیتا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو چکا ہے. قرآن حکیم دے 30 پارے آسمان تو زمین تے اترے اور یہ دی تکمیل دا اعلان ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر اس کتاب نو پوری دنیا دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نازل فرمایا اور ضمیر جمع دی لیا کے کہ اس کتاب نو اسی ہدایت دا منبع بنایا ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. لَقَدْ دو قسمان ہیں. جدو ماضی تے قد آئے پھر معنی قسم دا ہوتا ہے. جدو قد تے لام آ جائے پھر بھی معنی قسم دا ہے. کنیا قسمہ بولو گونگیو بولو کنیا قسمہ. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں دو قسمہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک آسمان تو کتاب اتاری ہے. یہ دے بھی تواڈا ذکر ہے. تواڈے حالات زندگی دے زندگی گزارن دے اصول نے زندگی دے نشیب و فراز نے خوشی اور غمی دے مواقع نے تبیانا لکل شے ہدی و رحمہ و بشرا للمسلمین. صبح تو شام شام تو صبح مار چلے ہو دوڑ لگی ہے پوری نہیں پہنی. مانا والے دے لوگوں ساری دیہڑی کھپ کھپ کے رات نو ڈگ پیندے ہو. یہ کی وجہ ہے؟ قرآن نے سب تو پہلے مسئلہ روٹی دا حل کیتا ہے. تو انہوں کیوں نہیں ملتی؟ کیوں بھائی؟ سب تو پہلا مسئلہ روٹی دا حل ہے. سب تو پہلے کس طرح؟ الحمد للہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جو رب العالمین. رب العالمین دا کی معنی ہے؟ وہ پڑھیو مانسو دسو ملوں. مولوی صاحب انہوں کو سمجھایا کرو کی معنی ہے. روٹی دا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر روندے پھر دے ہو کیوں؟
مینو مطلب سمجھاؤ دا الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جڑا سارے جہاناں نو عالم نے عالمین سارے جہاناں نو روٹی دیندے اپنیاں نو بیگانیاں نو دشمناں نو دوستاں نو کالیاں نو گوریاں نو سونیاں نو کوجیاں نو دیندے کیوں جی عابد زاہد فاسق فاجر یہ اصل وجہ ہے بھی تواڈے پلے ہے کوئی نہیں عابد زاہد فاسق فاجر انا فرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون ای پالن ہارا پالے ذاتاں صفتاں اوپر جے رب ود کٹ رزق پہنچاندا رب العالم کیا نہ جاندا پھر واحد کیویں صداندا روٹی دا مسئلہ حل ہو گیا کیوں بھائی کرسی تے بیٹھے ہو میرے ویکھن دے ہو سنڈے ہو ہویا مسئلہ روٹی دا ہن بات واضح ہو گئی میں جی دسنا جانا آگے چل کے بات یہ 30 پارے قرآن ہے 30 پارے اور اس قرآن نو کیا تبیان لکل شے تبیان لکل شے وہدى ورحمة وبشرى للمسلمين قرآن ساری دنیا دے مسائل دا حل پیش کرتا تو آڈا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا لڑ مر چلے ہو ہون کاش کہ میری کدی گل سمجھو پڑے ہو مانسو میں ہوں کی کراں لقد انزلنا میں ایک قسم کھانا پھر فرمایا میں دوجی قسم اٹھانا مینو الہ ہون دی قسم مینو رب ہون دی قسم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تاقلون یہ تو اڈا ذکر ہے آئے میرے اللہ کس نہ سنائیے کس نہ سمجھائیے بڑے ہو مانسو یہ بات کر کے ضمیر جمع دی کم لقد انزلنا الیکم کم ضمیر جمع دی اللہ دا واسطہ دے بول شڑو پیو دیو پترو قوم ضمیر جمع پھر اپنے رسول نو کیا نزلنا علیک الکتاب اتھے علیکا اتھے ضمیر جمع دی اتھے واحد دی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدى ورحمة وبشرى للمسلمین اے میرے رسول اساں اس قرآن نو تیرے دل تے اتاریا کیوں نہیں نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء یہ دے وچ ہر شے یہ دے وچ دین بھی یہ دے وچ دنیا بھی یہ دے وچ معیشت بھی یہ دے وچ معاشرت بھی اور یہ دے وچ ساری دنیا دی سیاست بھی ہے کوئی بندہ کہے بے سیاست نہیں یہ دے وچ ساری دنیا دی سیاست بھی ہے پر اینو سمجھن والا سیاسی بندہ ہے جنہاں نو سیاسی کہندے ہو سیاسی انہاں نو کون سیاسی کہندا ہے جنہ پینٹاں پائیاں نے جب بکری نو بوجھا چاڑیا نلائق نہ ہون تے
کندھ نال کھلو کے پیشاب کرن دیا ہے. یہ کون ہے؟ پڑھیا لکھیا ہے. پڑھیا لکھیا روز جان دیا یہ پڑھیا لکھا کہندے ہو؟ وہ یہ پڑھیا لکھا ہے یہ بے پڑھے لکھے کنوں کہندے ہو؟ جڑا دین نو سمجھتا ہے. تبیان لکل شے یہ دین ہے، دنیا ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، اور ساری دنیا دی ایدے وچ سیاست ہے. کوئی دنیا دا مسئلہ مانا ہوئے دے رہشیوں، کوئی دنیا دا مسئلہ ہے ہی نہیں جدا قرآن نے حل نہ پیش کیتا ہوئے. قوم گل کرو میرے نہ اٹھ کے کوئی بندہ سوال کرے میں سوال دا جواب دینا. کوئی مسئلہ آپ دے زمانے سپریم کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے ہائی کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے سیشن کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے سول کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے تھانہ کوئی نہیں، اور آپ دے زمانے چوکی کوئی نہیں. کیوں بھئی؟ یہ فیصلے کتے ہوندے سن؟ کیوں بھئی؟ وہ میاں اے موبائل رہن دے ہون میرے لکھو فیصلے کتے ہوندے؟ مسجد فیصلے ہوندے. اچھا یہ دسو بھی تو پنڈ بے نماز کوئی نہیں نا؟ واہ بھائی واہ، سارے اولیاء اللہ ہی نہیں. ہون ایک کتاب آپ نے پڑھائی ہے، جنہ پڑھی اور پوری دنیا دے ہیرو بڑے نے. جنہ ایک کتاب پڑھی سواریاں تے سوار نے، سواریاں دیاں لگاماں ہتھاں وچ نے، کوڑیاں دیاں رکاباں وچ پیر نے. میں ایک سوال کرنا ذرا آنکھاں میرل کر کے دسو. قرآن 30 پارے ہے، ایدی ابتدا مصطفیٰ تو ہوئی ہے، ایدی انتہا رسول اللہ تے ہوئی ہے. 30 پارے قرآن ہے. قرآن دے 30 پاریاں دے حافظ ملن گے تے قاری ملن گے. میں ہوں کوئی یہ تو نہیں میں ڈردا گل نہ کرا نا، یہ نہیں گل. میں سوال کرنا ماننا والے دی سرزمین چو صرف پیار نہ پہ میں وہ قرآن دیکھنا چاہنا جیڑا 40 پارے آندا ہے. کیوں جی حق اصل ہے نا سانو پہ 40 پارے آندا قرآن میں وہ بخاؤ. ایتھے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے بھی نہ لین دے ہیں قرآن 40 پارے سنے ہیں بھی 40 پارے ہیں. وہ دی ایت سناؤ میرے کو سنو جتوں مرضی ہے میں سنانا. انہاں 40 پارے دی کوئی ایت سناؤ. پھر ہر شے ودا علیحدہ سویر دا ٹائم ہوتا ہے اور یہ لوگ ستے ہوتے ہیں اذان ہون رہی ہے. یہ اذان مڈوں کتھوں دی شروع تے مکدی کتھے ہے؟ یہ اذان او میاں میرے لکھا کر کے کھول ذرا تینوں میں لے آگے دینا سرما لطیف تاکہ تیری آنکھیں خراب نہ ہو. ادھر وے وہ جیڑی اذان ہے جیڑی اذان میں کہنا ابو معذورہ نو اذان رسول نے سکھائی. عبداللہ بن ام مکتوم نے اذان رسول اللہ سامنے کہی. بلال نے اذان رسول اللہ دی موجود کی کہی.
اس اذان دی ابتدا کتھوں ہوئی تے اذان دی انتہا کتھے ہوئی؟ کیوں جی سواد تے پھر ہوندے نا، لیکن یاد رکھو کسے جمنا ہی نہیں، اور کوئی پتر جمن جوگا ہی نہیں، نہ بازو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اذان بلال والی، میں کھونا ابو معذورہ والی اذان، میں کھونا عبداللہ بن ام مکتوم والی اذان، میں کھونا وہ کی حصہ اسلام دے وے تیرا سارے ملک دا نظام درم برم کر دیتا ہے۔ اے جڑی اذان ادھی رات نہ اٹھ کے کہیں دیا وہ اذان کنے کئی ہے، کنے پڑھائی ہے، کنے اخوائی ہے، دسو وہ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ وہ جے بیوقوف لوگ اے مذہب شیعہ، مذہب اسلام ہے، شیعہ نو مذہب کہہ سکتے ہیں؟ نا 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 نا، یہ کس طرح مذہب ہے؟ کس طرح مذہب بن سکتا ہے؟ رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری وچ، آخری صحابی فوت ہویا ہے ابو طفیل سن 110 ہجری وچ، تابعین دا دور گزریا 180 تک، اور تبا تابعین دا دور 220 تک، 220 تک دا دور مکمل ہے امن دا، یہ دور ختم ہو گیا۔ ہون یہ جیڑا سلسلہ چلیا ہے، اذان رسول اللہ نے خوائی ہے، ایک کتے پورے حدیث دے ذخیرے اذان مل سکتی ہے نا، مکن دا نا ہی نہیں لیں۔ اور دوجے بھی پائیے نے ساڑھے نہ لڑائی کا دی جو ہے، ساڑھے نہ جھگڑا کا کر دے ہو، ایک مسجد دی دوجی نال نہیں رل دی، دوجی دی تیجی نال نہیں رل دی، تیجی دی چوتھی نال رل دی، پرہاں کدے ناک ڈوب کے مر جاؤ۔ اذان مکے دی، مدینے دی، لیندے دی، چڑھدے دی، دکھن دی، پہاڑ دی، اہل حدیث دی اذان وچ فرق آ جائے تے مجرم میں آ، اور تیرے پنڈ دیا ساریاں مسیطہ دی اذان ایکو جی ہو جائے، میں ساری زندگی تیرے کر دی غلامی کرا۔ بے وقوفہ کتے بنائی ہے؟ اے بڑھایا شیعہ سنی بھائی بھائی، یعنی شیعہ سنی بھائی بھائی، تیجی قوم کتھوں آئی؟ کیوں شیعہ سنی بھائی بھائی تیجی قوم کتھوں آئی؟ بے وقوف شیعہ سنی بھائی بھائی تیجی قوم مدینے ہو آئی۔ ساڑھا تعلق اوتھے نہ آئے، وہ ماں دا پتر دا نقص تے کٹ کے بکھایا ہے، اوہ کسے نے ماں نے جمعہ ہی نہیں ہوئے، جم ہی نہیں سکتی ہوئے ماں، اوہ نہ آج جم سکتی ہے نہ سال نو جم سکتی ہے، میں ہون بھی کہی نا، اور میرے مسلک پہ نقص کٹ کے بکھا، اور میں رب او منی ہے جڑا بے عیب ہے، اور میں نبی او منی ہے جڑا بے عیب ہے، اور میں مسلک او منی ہے جڑا بے عیب ہے۔ وہ یہ تھے تو بات کری کرنی ہے پڑھیا مانسا، نہ بریلوی بات کر سکتا ہے نہ شیعہ بات کر سکتا ہے، انہیں بھی اپنا دین آپ بڑھایا، تو بھی اپنا دین بڑھایا ہے، تیرے پاکستان سے رہ کے دین دا نہ لین دا کی مانا۔ اذان پھر قرآن مجید 30 پارے، لیکن کنے پارے آندہ ہے؟ بولو، میں کوڑوں بات کرنی ہے، کیوں جی 40 پارے آندہ ہے، وہ دی منو عید دسو، منو ایک عید یاد ہے، منو کہندہ جی کیڑی عید ہے؟ میں کہ وہ دی ایک عید لکھی ہے کہ اذا لقیتم الفقراء فضربوہ بالنعلین، جتھے ملنگ میں مار مار جتیاں انہوں نے توں گڑ دیو۔ یہ ہے کتے ہے؟ میں کہ اتھے ہے جتھے نہیں لب دی عید۔ یہ ہن 30 پارے قرآن ہے، اور یہ نصیب جاگ پہ ساڑی قسمت کتاب ملی، ابتدا ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق،
انتہا ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہون اے دے بعد وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین قرآن دا نام ہے, دین حدیث دا نام ہے. یہ ہون آزان وضو ہونے لگا ہے, وضو کرنے گیا. بسم اللہ پڑھی ہے, یا ویکھو ادھر بسم اللہ. جی اے وضو میں دسنا, میں وضو دسنا جیڑا رسول نے صحابہ نو دسیا. جیڑا تو وضو دسنا میں دس کے نہیں سنائی. وضو تو ٹھانو ہوندہ ہے, شیعہ تھلیوں تانو جاندے دے. یہ وضو ہوندے ہے کہ وہ پہلا پیر توڑے میں, اور پھر انہوں نے نال گل نہ گل ملا کے جی اسی آپس میں پائی پائی ہیں نا, یہ نہیں بات ہو سکتی. میرے ساتھیو, اذان وکھری, وضو وکھرا, قرآن وکھرا. ہن نماز دی نیت ہونے لگی ہے نا. اے ویکھو تھے اے موڈیاں دے برابر یہ دے اتھے کی ہے. یہ دوسرے انہیں پتہ لگا بھی نماز پڑھ لیا ہے یا شاہی لئی صبح جوتی کیڑی نوی ہے لہجہ چوری کر کے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اے ہے قرآن آسمان تو نازل شدہ. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. آسمان تو نازل شدہ کتاب, یہ پڑھان والے نے مصطفیٰ اور پڑھن والے نے اصحاب رسول. پھر انہاں پڑھیا ہے, پھر جدر ٹرے نے کامیابی نے پیران دیا جتیاں چمیاں نے. انہاں دے بارے سواریاں دے بیٹھے نے, لگامہ ہتھوچ پھڑیاں نے, رکاباں پیر نے, کوڑے دوڑ رہے نے, ہے نا, کوڑے دوڑ رہے نے. عرش والے نے ویکھیا سین تے اسے طرح آیا والعادیات ذبحا والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہی نکا فوسطن بہی جمعا. جب رسول دے صحابہ کوڑیاں تے سوار نے, لگامہ ہاتھ وچ پھڑیاں نے, اور جب دوڑ رہے نے تے عرش والے نو انہا سین پسند آیا. فرمایا میرے مصطفیٰ جو تیرے دیوانے اور تیرے منن والے تیرے ساتھی کوڑیاں تے سوار ہو کے میدان جنگ دی طرف جا رہے نے, اس زمین تے کوڑے دوران دے نے, میں ویکھ کے انہاں کوڑیاں دیا چالاں تے انہاں والا عرش مولا تے راضی ہونا. انہاں دے بارے وہ بات کر دیو پڑھو مانسو نالے. دیکھو یہ دین اسلام ہے
اور دین اسلام نو منن والی وہ جماعت ہے جنہ دا واسطہ نہیں ہے نال سیدنا حسین نواسہ رسول ہے، رسول اللہ دی گود بیٹھتا ہے اور آپ چک دینے. دیکھو نماز پڑھان لگے نے، نماز پڑھان لگے، سجدے چلے گئے، حسن آیا اتے بہ گیا نانے دے. آپ سجدے کہندے نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کنی باری کہی دا بھائی؟ کنی باری؟ تین. ایتھے ہن آپ جماعت کرا رہے ہیں. ویکھ عزت عظمت شان ساڈے کو ساڈیاں نگاہاں نا کادا واسطہ ہے، کادا تعلق ہے؟ میں کیویں مذہب مننا؟ رسول دی وفات 11 ہجری جو ہوئی ہے، سن 11 ہجری جو رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے، سن 61 ہجری وچ، سن 61 ہجری وچ واقعہ کربلا پیش آیا ہے. واقعہ کربلا قرآن دے 3 پاریاں چو نہیں ملنا، اے واقعہ کربلا حدیث دے ذخیرے چو نہیں ملنا، جیڑا آدھی صدی بعد دا واقعہ ہے، سن 61 دا. او میں انہوں مذہب دا درجہ کیویں دے سکنا؟ ریاض خاندان نبوت، اے پیغمبر دے نواسے، او تے میری ایک جند جان نے. اور میں تینوں پوچھنا میں مذہب شیعہ کیویں کہاں؟ تیرا اسلام نال واسطہ کہدا ہے؟ اور جنہ دی تاریخ پیدائش رسول دی وفات تو 50 سال بعد دیئے، اس واقعے نو میں قرآن حدیث تو کیویں تلاش کر سکتا؟ کتنا چر بعد ہے؟ بول چھڈو اے بیت بانو. جیڑا 50 سال دا واقعہ بعد ہے انہوں کتوں لب دے ہو؟ وہ میری نہیں سکتا، وہ واقعہ ہے ہی نہیں. ایک واقعہ ہے، گزر گیا، ہو گئی بات. لیکن رسول اللہ عقیدت محبت وہ دی شان ہی وکھری ہے. دیکھو آپ یہ گل ہے، ڈر گئے ہو؟ آپ ممبر تے خطبہ دے رہے، ممبر تے خطبہ دے رہے، ویکھیا حسن آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، دووے دووے آ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. دوہاں دا پیر تلکیا ہے، ڈگ پہ نہیں. آپ نے خطبہ چھڑ دیتا ہے. خطبے جو بولنا، کسی نال بات کرنی، آپ نال کو بات نہیں کر سکتا. خطبے ایک دوسرے نو بلا نہیں سکتے. لیکن آپ ممبر تو اترے نے، دوہاں بھراواں نو، حسن نو تے حسین نو چکیا ہے، نال لے آندا ہے، ممبر دے قریب بٹھایا ہے. خطبہ دے رہے ہیں، اونا ول ویکھ دے نال خطبہ دے رہے ہیں. ذرا دیکھنا محبت. اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، حسن اتے بہ گیا ہے. آپ سبحان ربی الاعلی کہی جا رہے ہیں، کہی جا رہے ہیں سبحان اللہ. پیچھے صحابہ بھی مگر آمین سبحان ربی الاعلی کہی جا رہے ہیں. ساڑھے دور دے ہوندے تے سر چوک کے پوچھدے ویندے کی گل ہوئی. ایمانداری نے ایک واری گل ہے، ساڈے تے پنڈ امام صاحب نے دیر کر دی تھی، ایک مگروں آندا ہے کہ اٹھو گے کہ آپ اٹھانا ہی پوے گا. یہ تھے ہن آپ سبحان ربی الاعلی کہہ رہے ہیں اور حسن اتے بیٹھے. دیر گزر گئی، جدو آپ اٹھے نہیں تو صحابہ عرض کر دینے جی ایڈا لمبا سجدہ، ایڈا لمبا سجدہ کیتا جے؟ فرمایا میں آپ نہیں کیتا. جدو میرا دوتا میرا نواسا حسن سجدہ کرن دے دوران اتے آگے بہ گیا ہے، تے رب نے آسمان تو میرے دل چلکا کیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جب تک حسن اپنی مرضی نال اتر نہ جائے تو سجدے جو سر نہیں جھکنا.
وہ جیڑا آ کے نمازاں ہی لمیاں کرا دے دا مقام تے مرتبہ کی ہے، پر میں تینوں پوچھنا بھی تیرا انہاں نال واسطہ کر وہ کہڑے نے پھل رسول ڈالے۔ اس واسطے یہ آپ دی کمائی ہے، آپ دی محنت ہے، 23 سالہ نبوت وچ آپ نے کمائی کیتی ہے۔ اور دیکھو انہاں دیاں تعریفاں ہو رہی نے، بڑھایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول دی تعریف کی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رؤوف الرحیم ہے، اور وہ جی جماعت انہوں رنگ کیوں جا چڑھیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ انہیں رحم دل نے دیکھو، ایک ایتھے ڈگا ہے، ایک اگے ڈگا ہے، ایک اگے ڈگا ہے، پانی پلان والا یعنی پیالہ ہاتھے رکھیا ہے پانی والا، تے منہ دے قریب لے ہونا ہے، اجے وہ دے منہ پانی پان لگا ہے، دوجے پاسوں آواز آئی پانی، ایک کہیں دا مینوں رہن دے گاؤں، جب دوجے کو گیا ہے تیجے پاسوں آواز آئی پانی، انہیں کیا کہا ہو ادھر ویکھا ہے، اے رسول دی کمائی ہے، اوے میرے رسول دی محنت ہے، اے آپ نے محنت کیتی ہے، آپ دی محنت دا نتیجہ ہے۔ پوری دنیا وچ کسے نو اے ہو جے ساتھی نہیں ملے جے ہو جے رب نے مصطفیٰ نو عطا فرمائے، جنہ تے عرش والا بھی ناز کر رہا ہے۔ یہ ہے قاری صاحب کہندے نے پیشوری رکھو، اس طرح سمجھے ہوئے جی میں ہتھیارے تے آئے نے۔ میرا خیال ہے کہ میں ہی سمجھتا سا، میں نے فون کیتا ہے، میں ہی سمجھتا رہا بھی شاید میری تہاڈی ملاقات ادو ہی ہوئے جدو امام مہدی نے ہونا ہے۔ کیوں جی یہ پتہ نہیں کی بنیا صاحب، یقین جانو۔ دیکھو آپ دی محنت ایتھے پانی دا پیالہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ رسول دی کمائی ہے۔ ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتے شور کتن گدڑ گور بولن، کہنے 3 رہ گئے، باقی سارے بدل گئے، صرف 3 رہ گئے۔ کیڑے کیڑے؟ مقداد، ابو ذر غفاری تے سلمان فارسی، 3 بچے نے، باقی سارے دے سارے دین تو انحراف کر گئے۔ اور دوستو ذرا اندازہ فرماؤ، اور جنہ ہوتے عرش والے نو اناز ہے، اور جیڑی کمائی ہے مصطفیٰ دی، اور جنہ
دیا عزتاں رب دی نگاہ وچ اس قدر نے کہ غار چ بیٹھے ہوئے نے اور گود صدیق دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوڑی جی سر رکھیا ہے آرام کر رہے ہیں اکھاں بند نے اور آپ فرماؤنے نے اے ابو بکر جعفر کشتی لے کے مکہ معظمہ تو جا رہے حبشے دی طرف اور دریا میں جو دی کشتی ہے کشتی دی بیٹھا ہے جعفر تیار علی دے بھائی کشتی چ سوار نے اور غار حراج بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے نے اور گود صدیق اکبر دیئے تے مسکرا کے فرمان لگے مینوں نظر آ رہی ہے کشتی تے ابو بکر صدیق عرض کر دینے ذرا مینوں بھی بخا دیو اوے ایسا ہاتھ پھیریا ہے اے رسول داد این پھیریا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جدو آپ دیکھ رہے ہیں تے صدیقی اکبر بیٹھے ہوئے چوڑی وچ سر مستفاد ہے جدو نگاہ اٹھائیاں نے اتھو کنی دور حبشہ ہے غار حرا تو فرماندے نے میرے جعفر دی کشتی جاندی ہوئی اکھاں نال نظر آ رہی ہے سیدنا ابو بکر کہنے لگے اللہ دے رسول ذرا مینوں بھی دکھا دیو صرف ایسنا ہاتھ پھیریا ہے انج ہاتھ پھیر دیا سار کہنے لگے سنا فرمایا اسی طرح ہی جویں تسی دیکھ رہے ہو جعفر دی کشتی سمندر پار کر دی حبشہ نو جاندی ہوئی میں ابو بکر صدیق بھی اپنی اکھاں نال دیکھ رہا یہ مقام رب نے صدیق اکبر نو دیتا ہے فرمایا ادھروں مدینے دے لوگ انتظار کر رہے ہیں ساڑی آمن دا ایک غار چو نکلے نے حالا اس غار چ جانا بڑا اوکھا ہے میں اس غار سور چ گیا میں غار حرا چ بھی گیا سن 74 گیا 75 گیا 75 جایا سن 74 میں غار حرا چ گیا اور اس جگہ تے میں بیٹھا جتے رسول اللہ بیٹھتے سن اور بیت اللہ شریف والمو کر کے آپ اللہ دی یاد بھی مشغول ہوندے ہیں میں اس جگہ تے ایک کوئی آدمی بیٹھ سکتا ہے غار حرا چ میں بیٹھا اور غار سور ایتھے ہون جدو نکلے نے مکیوں ذرا ویخ مقام صدیق دا آئے آئے کہنے لگے میرے پیران درد محسوس ہوتا ہے ہم عمر نے تقریباً برابر عمر ہے پر صدیق اکبر نے کیا کہ میں خدمت واسطے تیار ہاں زمین تے بہ گئے اور رسول اللہ نے ایک پیر ادھر رکھیا ہے ایک ادھر پیر رکھیا ہے اور ایتھے شیعہ خود مند ہے اس بات نو چورفتند چندیز دامائے گشت چورفتند چندیز دامائے گشت قدوم فلک سائے مجروح گشت ابو بکر آنگا بدوشش گرفت ملیزی حدیث است جائے شگفت کہ درکس چوت قوت کے جائے پدید کہ بار نبوت توانند کشید میں خود حیرانہ کہ انہا وزن ابو بکر صدیق نے موڑیا تھے کیویں چوک لیا حالا وہ جو ترازو لے کے فرشتے ترازو لے کے کھڑے نے اور رسول اللہ تھلے لیٹے نے اوپر ایک فرشتہ ہے ایک تھلے ہے اوپر والا تھلے ہے کہنے لگا ذرا رسول دا وزن کرنا ہے ذرا مقام مرتبے دا پتہ چل جائے آپ نو بٹھا کے ترازو دے پلڑے رکھ دیو اے حدیث دارمی شریف دیئے وزن کیتا ایک نال آپ وزنی نکلے اوپر والا کہنے لگا ایک نال 9 ملاؤ 10 نال وزن ہویا پھر بھی آپ وزنی نکلے فرمایا 10 نال 90 اور پاؤ 100 ہویا پھر بھی آپ وزنی نکلے فرمایا 100 نال 900 اور پاؤ پھر بھی آپ وزنی نکلے فرمایا 1000 دے نال 1000 نال وزن کیتا آپ پھر بھی وزنی نکلے فرمایا اول تو لے کے آخر تک ساری دی ساری امت ایدے چے اولیاء بھی نہیں اتقیاء بھی نہیں
اصفیاء بھی نے اور بڑے بڑے اتقیاء بھی نے، کیوں جی بزرگ بھی نے، یہ امام بھی نے سارے آپ بڑے بڑے درباراں مزاراں والے وچ نے اوے نا ادھر ایک ایڈیاں وڈیاں مچھاں رکھیاں نے جویں ٹکے نوں دواگا پایا ہے، یہ کون ہے سیون شریف ہے، تسی دسو ایڈیاں وڈیاں مچھاں اسلامی نقطہ نہ ہے؟ اور پھر انہاں دا نام وزن کیتا، فرمایا بس اوپر کہنے لگا تھلے والے دن، رب کریم نے فرمایا پوری دی پوری امت رسول دی اگو ترازی پلے رکھ دیو، میرا مصطفیٰ ساری امت نال وزنی ہے، اور جیڑا وزن وچ ساری امت نال زیادہ ہے شیعہ خود کہندہ ہے تو رفتند چندی زدامہ دشت قدوم فلک سائے مجروح گشت، آندہ میں حیران ہاں پہ انہا وزن صدیق نے اپنے موڑیاں تھے کی میں چوک لیا، اور پھر غار تک لے گئے، اور اس غار وچ بندہ جا نہیں سکتا کھلو کے، جے کو کبے بے کے پھر بھی نہیں جا سکتا، بے کے بھی نہیں جا سکتا، نال زمین دے رگڑا کھا کے جاندہ غار سور ہونا کوئی دور صحیح ہوندہ ہے تو انہوں کہہ دن مل جاواں گا، کیا جی پریشان نہیں ہونا، لے جاں گا میں نال خرچہ بھی دیاں گا، حسن کہے تو ڈے ہو میں ایڈا رہا نہیں، لے جاں گا نال تو اور اوتھے میں غار سور وچ گیا، اور اوتھے جانا بڑا مشکل ہے، اور واہ صدیق تیرے قربان جاواں گئے نے اس غار نو صاف کیتا ہے اور او دے سوراخ بند کیتے نے، کوئی نہیں رہ گیا، اور اپنے پیر دی اڈی ایک سوراخ رہ گیا، دی دے کے آواز دیتی ہے، اور رسول نے کہا آ جاؤ ذرا ویکھو پیار تے محبت دا کدے بارے گلے کرنا ہے، اوہ کون گلے کدے کرنا ہے، جدے بارے آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا جن نے میرے تے احسان کیتا ہے میں سب دے بدلے دے چکا، اور میرے صحابہ صدیق دا مکروز جا رہا، رسول اللہ نے فرمایا صدیق اکبر دا میرے ذمہ قرض ہے، قیامت والے دن اپنے خزانیاں جو رب قرضے ادا کرے گا، میں صدیق دا قرضہ اتار نہیں سکیا، انک میرے ذمہ احسان ہے صدیق اکبر دا، اندازہ فرماؤ آپ خود اعتراف کر دیں، اور وہ کہنے سانا پہلا ستے ہو چوڑی وچ بٹھایا ہے، کیوں جی، اور وہ بعد وہ آئے نے، پھر ویکھو عزتاں ہو رہی ہیں، عزتاں ہو رہی ہیں، جدو پچھو آئے نے فوری طور تے او مانا آلے دے اوپرا ہو عزتاں ہو رہی ہیں، مکڑی نو کیا مکڑی نو کیا عدم ملحوظ رکھنے، جتھے صدیق دی چوڑی وچ مصطفیٰ سر رکھ کے لیٹیا ہے، فرمایا بار دروازے تے جاڑا لا دے، اوہ انہا بدھواں بیوقوفاں نو پتہ لگ جائے، پہ لنگن والے دی وجہ نال وہ جاڑے نہیں رہندے، مکڑی دی ڈیوٹی لاتی گئی ہے، درمیان چ جاڑا لاتا ہے، اور فوری طور تے کبوتری نو کیا پہ جلدی آ جا، اسے ویلے ایڈی چھیتی کہے دی ککڑی آنڈے نہیں دے، یعنی ہن اوتھے آ کے کبوتری بیٹھی ہے درمیان جدو آئے دروازے دے برابر، انہیں آکھیا سگار وال چاتی مارو، دوجا کہنے لگا بیوقوف ہو، وہ ویکھو جاڑا ہے، جے کوئی لنگ دا تے جاڑا ایتھے رہندا، انہیں آکھیا جے لنگ دا تے کبوتری اڑ نہ جاندی، رب کریم نے فرمایا اوے تسی بیوقوف ہو، جدو میں حفاظتاں کراں مصطفیٰ دیا میں کائنات دی ہر شے نو دے تابع کر دے، اس واسطے انہاں بھی کیا سی کہ ساری دنیا میں نے 3 چیزاں پسند آئی ہیں، سیدنا ابو بکر نے کیا 3 چیزاں، پہلی چیز میں نے یہ پسند ہے کہ رب میں نے مال دے وے،
تے میں مال دیاں پنڈا بن کے رسول دیا قدمہ چلا دیاں ٹھیر تے اپنے ہاتھاں نال مدینے دے غریباں تقسیم کر دیں. تسی بھی چاہندے ہو نا یہ رب دے تانوں رب دے مال بھائی میری دعا ہے رب تانوں دے تاکہ تسی مولویاں دی خدمت کرو. جی قاری صاحب مولویاں دی خدمت کرو. وہ کہندے نے رب مال دے تے میں مال لیاواں تے تواڈے قدماں چ ڈھیر لا دیاں تے تسی مدینے دے غریباں تقسیم کر دیو. اور پھر عملی طور تے ثابت کر کے بخایا آیا مال سارا ہی لیندا ہے. ادھر میرا دیکھا کوئی شے نہیں پر جدو کر گئے نے پھر دروازے تے سوالی آیا ہے. ہن چار چفیرے چاتی ماری تے ہن کیویں ہووے ایک کمبل ہے پرانا کمبل لا کے وہ 2 ٹکڑے کیتے نے اور ادھا لک بن لیا ادھا اتنے لے لیا. ادھر ویکھو میرے حال او مانا دیو براو کمبل لا کے صدیق نے دیوار تے پیا پرانا کمبل کنز المال دی روایت ہے. کمبل لایا کر دی 4 دیواری کوئی شے نہیں کمبل دے 2 ٹکڑے کر کے لک بن لیا کتے لے لیا تے وہ جوڑا لا کے کپڑے دا سوالی نو دے دیتا ہے. 2 منٹ نہیں گزرے جبریل آیا ہے اور رسول اللہ نوان کے کیا دی ابو بکر دے صدقہ کرن دی مبارک دین واسطے آیا. تے آپ ایک حیران ہو گئے فرمایا جدوں بھی آیا ہے بڑی شان و شوکت نال آیا ہے پر آج صدیق آج کس طرح جبریل آیا ہے کپڑے کہو جے پائے نہیں. واہ ابو بکر تیری شان کنا لفظاں نہ ذکر کرا. پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور نہ کیا سب کچھ لٹاتا پر جدوں جبریل آیا تے دیکھ کے رسول اللہ حیران ہو گئے اور میں جدوں بھی آیا شان و شوکت نال آیا ہے اج کہو جے کپڑے پا کے آیا ہے. تے جبریل کہنے لگا میں کلے نے نہیں پائے جدوں صدیق اکبر نے گھر دا سارا اثاثہ لٹا دیتا تے رب نے 7 آسماناں تے اعلان کروایا کہ اج اوہو جا لباس پاؤ جہو جا ابو بکر نے پایا ہوا ہے. ذرا اندازہ فرماؤ انہوں عملی جامہ کیوں پہنایا گیا ہے. یہ کون ہے ہستی جنہ کیا پہلی چیز سب تو پسندیدہ اور دوجی بھی میری پسندیدہ ہے کہ بیٹی میری ہوئے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تے بی بی رسول اللہ دی ہوئے وہ بھی خواہش پوری ہوئی. تے تیجی فرمایا میری دل دی خواہش ہے کہ اکھاں میریاں ہون اور چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے. یعنی ویدارا ہون یہی جماعت ہے میرے دوست یہ رسول دی کمائی ہے اور آپ نے پوری زندگی محنت کیتی ہے. اور کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. لیکن قرآن کی دست ہے افواجا. فوج کنے واسطے دی ہے کوئی جی کنے بندے دی فوج دی ہے تنہ دی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. نبی دیکھو گے ان قریب فوجاں دیا فوجاں جماعتاں دیا جماعتاں اس دین وچ داخل ہون گے اور وہ تسی اکھاں نال منظر ویکھو گے. جب دنیا تو جا رہے نے آپ نے اپنی زندگی وچ پیشین گوئی فرمائی اور اونا دی خلافت دا آپ نشاندہی کر کے دس کے گئے 2 سال 3 مہینے 2 سال 3 مہینے خلافت کی دی ہے صدیق اکبر دی 2 سال بولو 2 سال 3 مہینے. اور پھر دور آیا سیدنا عمر بن خطاب دا خلافت 10 سال تے 6 مہینے کنی 10 سال تے 6 مہینے. اور پھر دور آیا عثمان غنی دا فرمایا 12 سال عثمان غنی دے. اور پھر آیا حیدر کرار دا دور سیدنا علی اونا دا دور آیا کنا 4 سال 9 مہینے 4 سال تے 9 مہینے. اور پھر دور آیا اونا دے بیٹے حسن دا
یہ 30 سال دا دور خلافت دا رسول اللہ نے دس دیتا کہ میرے تو بعد صدیق ہے اور میرے انہوں تو بعد عمر ہے اور انہوں تو بعد عثمان ہے. ایک دن آپ کھڑے سن اود پہاڑ تے کھڑے اور تینہ دا نام لیا اور حرکت جایا خوشی جایا فرمایا اود پہاڑ ٹھہر جا تیرے اتے ایک نبی ہے اور تیرے اتے ایک صدیق ہے اور تیرے اتے 2 شہید نے جنہ دی شہادت دا ذکر رسول اللہ نے اپنی زندگی سمجھا دیتا اور واضح کر کے گئے کہ دین ایسی دا نام ہے. اور آخر تک اگے نماز نیتی ہوئی ہے نماز پڑھ رہے نے پڑھا رہے نے اور پیچھے ایک پاسے رسول اللہ مکبر بیٹھے مکبر نے یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی و یقتدی الناس بصلاۃ ابی بکر. ادھر ویکھو موڈے تے ایس پاسے رسول اللہ دے موڈے لا کے علی کھڑے نے عباس کھڑے نے اور کھبے پاسے سیدنا علی نے. ادھر چاچا عباس ہے اور ادھر بھتیجا علی ہے درمیان تے رسول اللہ نے. اور جدو مسجد نبی چاہے نے جماعت ہو رہی ہے آپ ابو بکر دے نال بہ گئے کھبے پاسے ابو بکر صدیق مکبر بنے نے آپ اللہ اکبر کہندے نے اور نال تکبیر دی آواز سن کے پھر نال صدیق نال نماز دی اذان دے آواز دے رہے ہیں اور او دے بعد ثابت کی کیتا کہ مگر ابو بکر دے مگر کھلار کے علی نو ثابت کر دیتا کہ میرے تو بعد خلافت دی ترتیب ہوئے گی نہ رنجش نہ قدورت نہ عداوت نہ دشمنی آپس میں ایک جگہ تے بیٹھ کے بن یار نبی دیا یاران دا بن یار نبی دیا یاران دا شک ہووی تے چل مدینے ویک سجوگ مزاران دا بن یار نبی دیا یاران دا میرے دوست دیکھ انہاں دی آپس میں محبت تے عقیدت تے پیار ہے اور ایک دوسرے دے نال کس قدر الفت نال پیش آ رہے نے جنہاں دی محبت پوری کائنات واسطے ایک روشنی دا مثال ہے مینار ہے. میں بہت سارا تہاڈا قیمتی وقت صرف کیتا ہے. یہ ٹائم ہو گیا جی 11:30 کیا سی مینوں فرق نہیں پیندا پاویں 11:30 ہو جان پاویں 1:30 ہو جائے لیکن مینوں تہاڈی محبت ملحوظ ہے. میریاں تہاڈے واسطے دعاواں نے کہ اللہ تعالیٰ انہاں مانا والے نوں آباد رکھے جماعت نوں قائم دائم رکھے. تے تسی ایتھے کنے عرصے دے خطیب ہو؟ چوتھا. اللہ کرے کہ جماعت تانوں ہمیشہ واسطے خطیب رکھے. یعنی ویکھے جی سارے چپ کیتے جی آمین نہیں نہ آکھیا وہ دی وجہ اے دیکھ کے اندازہ کر لو آج جمعہ سی تے جمعہ پھر تانوں پتہ ہے میں اتھے پڑھانا ہوندا ذمہ داری دے تحت اتھے ہر قسم دے تے ہر رنگ دے لوگ ہوندے نے پھر جمعہ پڑھا کے سپیشلی مانا والے واسطے میں سفر کیتا ہے. میں اپنے واسطے تہاڈے واسطے دعا کرنا کہ میری حاضری نوں اور تہاڈی تشریف آوری نوں اللہ اپنے دربار وچ